کہتا ہے جی کہ کچھ لوگ ہیں کہ حج کے لیے آئے ہیں لیکن امام حرم کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں، دعا کرو اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ لیکن اگر ان ائمہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو تمہارا حج کیسے ہوتا ہے؟ حج بھی تو یہی امام پڑھائیں گے، خطبہ بھی تو یہی امام دیں گے۔ اصل یہ بات نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ اللہ مشرک کو اندر آنے ہی نہیں دیتا۔ جو بڑا مشرک ہے اس کو تو حد پہ روک دیا جاتا ہے، اور جو چھوٹا چھوٹا مشرک ہے وہ قریب رہ کر بھی جماعت سے محروم ہے۔ اندازہ کریں، ایک طرف 10 لاکھ آدمی کھڑا اور ایک طرف 4 مولوی صاحبان بیٹھے ہوں ہوٹل میں اپنی نمازیں کر رہے ہوں، یہی سواد اعظم ہے۔ یہی اہل سنت والجماعت کی نشانی ہے کہ جب حرم میں نماز ہوتی تھی وہ گھر میں جا کے پڑھتے تھے۔ بس اصل بات یہ دعا کرو اللہ ان کو بھی توبہ کی توفیق دے، اور اللہ نے بلایا ہے تو ان کو بلا کے دروازے سے محروم نہ کرے۔ اگر کسی کو شیخ مولانا کہا جائے تو ٹھیک ہے، اصل بات یہ ہے میرا بھائی کہ لفظ مولانا کے معنی جو ہے نا اصل میں قرآن میں ہے نا ہوا مولانا، اللہ مولانا، انت مولانا، تو اس لیے یہاں کے عرب علماء کہتے ہیں کہ یہ لفظ استعمال نہ کیا جائے کیونکہ تو اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ لفظ مولا جو ہے وہ ولی کے معنی میں بھی ہے، ناصر کے معنی میں بھی ہے، اور غلام کو بھی مولا کہتے ہیں۔ مولا القوم منہم، جو غلام ہے وہ بھی اس قوم میں شمار ہو جائے گا۔ اور اسی طرح حضور نے فرمایا جو آدمی مر جائے اور قرضہ چھوڑ جائے تو ادا کر دو، اگر قرضہ نہ چھوڑے تو فرمایا کہ پھر انا مولا لہو، میں اس کے لیے ذمہ دار ہوں، میں بیت المال سے ادا کروں گا۔ انا مولا لمن لا مولا لہو۔ تو اس لیے ہمارے علماء اس نیت سے کہہ دیتے ہیں، مطلب احتیاط اسی میں ہے کہ آدمی نہ استعمال کرے، احتیاط اسی میں ہے کہ وہ لفظ جس میں شبہ پڑے وہ استعمال نہ کرے۔ مولا ولایت سے بھی ہوتا ہے، ولایت سے بھی ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کی قسم کھائے اور توڑ دے تو توبہ کرے، اس کا کفارہ نہیں ہوتا، میری بات سمجھے کرو۔ کفارے کا معنی یہ ہوتا ہے اگر قسم کھائے مثلاً کہ میں اپنے بھائی کے گھر نہیں جاؤں گا، اب ایسی قسم کو توڑ دینا چاہیے اور 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے 2 وقت کا۔ ایک ایک ویسے جھوٹی قسم کھائی وہ تو اتنا بڑا گناہ ہے، توبہ کرے۔ ہر قسم کا کفارہ نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں جی کہ کائنات کے دن پتہ نہیں پہلے فیصلہ جنات کا ہوگا یا انسان کا، کہ آپ جن ہیں یا انسان ہیں؟ نہیں، جس نے سوال پوچھا ہے پہلے مجھے یہ بتاؤ تم جنوں میں ہو یا انسانوں میں ہو؟ صاحب بات ہے، انسانوں کا فیصلہ پہلے ہوگا، انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اگر جن اشرف ہوتا تو اللہ کوئی نبی جنوں میں سے نہ بھیجتے۔ پتہ نہیں اس کو کیا بیماری پڑی ہوئی، جنوں کا ہی پوچھ رہا ہے کہ خود کہیں جن نہ ہو۔ عید کی نماز کا کیا ہے؟ 2 رکعتیں اور خطبہ ہوتا ہے بس۔ ہمارے ہاں 2 رکعتیں 6 تکبیروں کے ساتھ، اور حنابلہ کے نزدیک 12 تکبیروں کے ساتھ، اور دونوں تو حدیث میں موجود ہیں۔ یہ مسئلے استحباب کے ہیں، اعلیٰ اولیٰ کے ہیں، ان میں جھگڑے نہ کیا کرو۔ ایک آدمی ریاض سے 15 دن ہو گئے، اسے عمرہ نہیں کیا تھا، تو حج اس کا افراد ہوگا۔ حج کے بعد اب کوشش نہ کرے، حج کے بعد پھر میقات سے عمرہ بھی کرے، ایک بکری دم بھی ادا کرے۔ ابھی حج پڑھو، صرف حج افراد۔ صحت مند آدمی کے لیے کوئی دوسرا طواف نہیں کر سکتا، اس کے لیے دعا کرو۔ یہ تو اللہ نے اجازت دی ہے کہ اگر کوئی آدمی فوت ہو گیا ہے، کوئی معذور ہے، کوئی مریض ہے، کسی کی توقع ہی نہیں ہے یہاں آنے کی، اس کے لیے گنجائش ہوتی ہے۔ طواف کرنے کا حجر اسود سے شروع کریں، حجر اسود پہ ختم کریں 1 چکر، اسی طرح 7 چکر ختم کریں۔ بھائی حجاج کرام جو ہیں جب چاہیں حجامت کریں،
وہ تو افضل ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے ملکوں میں ہیں، جنہوں نے قربانی کرنی ہے، وہ حجامت نہ کریں۔ یہاں تو جو حاجی ابھی احرام باندھ عمرے کا آئے گا وہ سب نہیں اٹھائے گا، تو مسئلے کو سمجھا کرو۔ یعنی جو لوگ اپنے اپنے ملک میں ہیں یہ احکام ان کے لیے ہیں، اس لیے کہ وہ اگر حج میں نہیں آ سکے تو حاجی کی شکل تو بنا لیں۔ جو لوگ یہاں ہیں وہ جب چاہیں کرا سکتے ہیں، یہاں پر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ جب یہاں نماز کھڑی ہوتی ہے، باہر جو لوگ ہیں اگر ان کو اگلی صفیں نظر آ رہی ہیں تو وہ حرم کی نماز ہے۔ نظر کی بہتری کے لیے جو میں نے آیت بتا دی وہ سورۃ نون والقلم، اس کی آخری آیت ہے۔ طبیعت کی سختی کو کم کرنے کے لیے اس کا واحد علاج یہی ہوتا ہے کہ آدمی استغفار کرے اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بی بی میمونہ کی قبر مبارک جو ہے وہاں ہم جانا چاہے، کوئی منع نہیں ہے اور بالکل روڈ پہ ہے، لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، لیکن ضروری بھی نہیں ہے یہاں سے آپ پڑھا کریں، دعا کیا کریں کہ اللہ ان کو اجر و ثواب سے نوازے۔ نہیں، وہاں سے احرام باندھنا ضروری نہیں ہے، چونکہ وہ کوئی میقات تو نہیں ہے، یہ تو حد حرم کے باہر ہے، ہل میں ہے۔ اکثر لوگ متاع پہ ویڈیو بناتے ہیں، اللہ ہدایت دے، اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ اہل عرب جو کرتا پہنتے ہیں ٹخنے چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ ان کو بھی ہدایت دے، اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ کسی کو ویسے جو صحیح عرب ہے وہ ایسی کپڑا نہیں پہنتے۔ مطاف میں بعض اوقات عورتیں ایک دوسرے سے چپٹ جاتے ہیں، بالکل عورت کو پردہ کرنا چاہیے، ایسے کپڑا آگے لٹکا دے، نظر نیچے رکھے، اور وہ طواف کے وقت دیکھے جس میں رش کم ہو۔ اہل مکہ نے حضور کے ساتھ حج کیا اور سب نے قسم، اور اہل مکہ کا مہربانی کر کے نام تو لکھو۔ نہیں دیکھو نا، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے نا۔ ہجرت کے بعد کوئی مکے میں رہ گیا تھا صحابی؟ کوئی اللہ کا خوف کرو لکھتے ہوئے، وہ تو ہجرت فرض تھی، سب ہجرت کر کے چلے گئے۔ یہاں کون رہتا تھا مکے میں؟ کسی کا نام تو لکھو، میں مان لوں تمہارا علم کتنا ہے۔ اسی لیے حضرت عمر اپنے دور میں حج کے بعد ڈنڈا اٹھا رہے، جلدی کرو، نکلو نکلو جاؤ، کیوں؟ تاکہ تمہاری ہجرت ناقص نہ ہو جائے۔ وہ تو کوئی یہاں رہا ہی نہیں، جو آئے تھے حج میں حضور کے ساتھ آئے تھے، مکے میں رہنے والے کتنے لوگ تھے؟ اگر ان کے نام لکھ دو گے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ ایک آدمی جدے گیا، عمرے کی نیت نہیں تھی، جدے سے عمرے کی نیت کی، احرام باندھا، کھول دیا، پھر 2 گھنٹے کے بعد احرام باندھا، عمرہ کیا، ٹھیک ہو گیا۔ تمتع نہیں ہوتا جدے سے، میقات سے احرام باندھ کے تمتع کرے۔ میرا چچا بیمار، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے۔ دعا کیا کریں، آج کل مسلمان ہر ملک میں بڑی پریشانی سے گزر رہے ہیں۔ کشمیر میں دیکھیں، فلسطین میں دیکھیں، شام میں دیکھیں، عراق میں دیکھیں، جدھر دیکھو مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ سے دعا کریں اللہ مدد کرے۔ قضا نماز بھی پڑھو گے تو انشاءاللہ اس کا بھی لاکھ ثواب ملے گا۔ اللہ کی رحمت کوئی چھوٹی چیز ہے۔ میں نے موٹر سائیکل 40,000 روپے خریدا، 70,000 قسط پہ بیچ دیا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ یہ یاد رکھو، یہ سود نہیں بنتا۔ سود وہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو آپ کہیں کہ یہ 40,000 روپے لے لو، مجھے 3 سال کے بعد 70,000 دینا، یہ سود ہے۔ ایک ہے کہ آپ ایک چیز بیچ رہے ہیں کہ جناب یہ موٹر سائیکل ہے، اگر آپ نے نقد لینا ہے تو یہ 40,000 کا ہے، اگر ادھار پہ لینا ہے تو یہ 70,000۔ تو گویا اس 70,000 پہ جب ہمارا سودا ہوا تو ہم نے یہ چیز خریدی 70,000 میں۔
وہ سود نہیں بنتا۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھو، اگر کوئی دکاندار ہے، آپ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ موٹر سائیکل کیا کی، انہوں نے کہا 40,000 کو کہیں مجھے 40,000 لون، وہ کہتے نہیں یہ ہم تو صرف قسط پہ کام کرتے، پھر حرام ہے۔ اس کا معنی ہے کہ وہ سود کمانا چاہتا ہے۔ جو نقد لینا چاہے اس کو بھی دے، جو ادھار لینا چاہتے ہیں اس کو بھی دے۔ کہ نہیں صرف میں ادھار پہ بیچتا ہوں، پھر مانا ہے کہ اس کی نیت خراب ہے۔ ایک ہی عمرے میں والد والدہ نہیں، ایک کے لیے ایک۔ کہتا ہے جی کیا لکھا ہے، میرے مدینہ قیام کے دوران میں حیض شروع ہو گیا، روانگی کے وقت میں نے نکاح سے احرام کی نیت کر لی تھی، مکہ آنے کے قریب ایک دن بعد میں نے غسل کر کے طواف صفا کیا، بال کٹوا دیے۔ میری بیٹی بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ تمہاری عادت کتنا دن تھی؟ تمہاری عادت تھی 7 دن، کیا وہ پورے ہو گئے تھے؟ پھر غسل کر کے تم نے طواف کیا تو کوئی بات نہیں۔ اگر عادت 7 دن تھی، 5 دن کے بعد خون بند ہو گیا اور تم نے طواف کر دیا تو پھر تو ناپاک طواف کیا ہے تم نے۔ دم ادا کریں اور توبہ بھی کریں۔ وہ سمجھتے ہیں خون جو بند ہو گیا، نہیں، جو عادت ہے وہ تو دن پورے کر رہے ہیں، اس کے بعد بھی خون آ رہا ہے، پھر 10 دن دیکھنے ہوں گے۔ 10 دن کے بعد بھی خون آ رہا ہے تو مانا بیماری ہے۔ کہتے جی دم کا بکرا حج سے پہلے کریں بعد میں کریں، جب اللہ توفیق دے کریں، کوئی پابندی نہیں۔ حج کے لیے عمرہ لازم نہیں ہے، حج افراد کریں، حج افراد میں کوئی بکری بھی نہیں ہے۔ میرے والدین فوت ہو چکے ہیں، ان میں عمرہ کا والدہ کا حق والد سے مقدم ہے۔ والدہ کا حق اللہ کے نبی نے 3 دفعہ بیان فرمایا کہ امک کا امک کا امک کا ثم اباک۔ مجھے بارہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا کہ 2 لڑکیاں آپس میں دودھ شریک نہیں ہیں، کیا ان سے چھوٹے ہیں؟ بہن بھائیوں، موٹی بات یاد ہے، ایک لڑکے نے ایک عورت کا دودھ پیا، اب وہ اس کی ماں ہے، اس کی جتنی اولاد ہے اس کے بہن بھائی ہیں، وہ پہلے ہی تھی اولاد ہے، ان کے بعد بھی جو ہوگی وہ بھی بہن بھائی ہیں۔ اگر بنا الفاظ میں کوئی آدمی کپڑا پہن لے، سر پہ نہ ڈالو، ویسے ڈال لیا آپ نے احرام کو تو کوئی حرج نہیں پڑتا، سر پہ نہ ڈالنا۔ نیند میں خود بخود کوئی غلطی ہو گیا، اللہ معاف کرے، نیند کی غلطی تو ویسے معاف ہوتی ہے۔ کہتے ہیں جی کہ خون اپنا پیشاب کرنے کے بعد آدمی پانی بہا دے، استنجا تو ہو جائے گا، لیکن آپ کو قطروں کی بیماری ہے تو انتظار کریں، وہاں بیٹھے اچھی طرح پانی ڈالیں، بار بار ڈالیں تاکہ قطرے بند ہو جائیں۔ کہتے ہیں جی کہ کیا کہتے ہیں، امامہ ہرا امامہ اور پیلی چپل سنت ہے؟ بالکل نہیں، سنت تو وہ ہوتی ہے جو حضور پاک نے ہمیشہ پہنا ہو۔ حضور پاک نے تو ہمیشہ سفید امامہ پہنا ہے، اور حضور کے پاس کوئی پیلی چپل نہیں تھی۔ عید میں کراچی میں کوئی لوگ ہیں جو چوتھے دن، ان کے نزدیک چوتھے دن جائز ہے، لیکن تم یہی کوشش کیا کرو کہ 3 دن میں ہو جائے۔ عورت کا اپنے بازو کا بال صاف کرنا وہ ٹھیک ہے، جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، حتیٰ کہ چہرے پر بھی بال ہوں تو وہ بھی صاف کرا سکتی ہے جو عیب بنے ہوئے، عیب نظر آئے۔ اگر بازو پہ تو وہ اس کے بازو جو ہیں تو اس کا شوہر ہی دیکھے گا نا، کوئی حرج نہیں۔ میں نے ریاض سے احرام باندھا، عمرہ کیا، مدینے چلا گیا، پھر مدینے سے بغیر احرام کے آ گیا، ماشاءاللہ تو دم پڑ گئی۔ ہماری بلڈنگ توفیق یہ کہا گیا ہے کہ عورتیں طواف کم کریں، ہاں اچھی بات ہے کہ دھکے نہ لگے، تو باقی یہ ہے کہ حیض کی گولیاں استعمال نہ کریں، بہرحال ان کو اگر وہ استعمال کریں تو جائز ہے۔
میں 10 سال 14 سال پہلے خاون کے ساتھ نفلی حج پہ پتہ نہیں کیا آئی ہوں. اب میں کسی رشتہ دار کی طرف سے یہ فوت ہو گیا ہے. پہلے اپنا حج تم نے کر لیا ہے تو اب رشتہ دار فوت ہو اس کے لیے کر سکتی ہیں آپ حج. ایک بکرا 10 ذوالحجہ کو دن 4 سال کا ہوگا کم یعنی نہیں 1 سال مکمل اور دوسرے میں جا رہا ہو. بھائی جو کمزور ہیں یا بیمار ہیں یا بوڑھے ہیں وہ اگر چاہیں تو طواف زیارت والی صفا پہلے دوڑ سکتے ہیں، لیکن احرام باندھ کے چاہے کل احرام باندھ لو پھر احرام میں ہی رہنا پڑے گا آپ کو. اس لیے وہی بہتر ہے 8 احرام باندھو جاؤ بعد میں آگے کر لینا. پتہ جی کہ سائی کرنا جائز ہے، کوئی عذر بھی نہ ہو سکوٹر پہ. اچھا ہاں عذر نہ ہو تو پھر نہ جائز ہے. حضور پاک نے پیدل چل کے سائی کی. اگر جوتے والی تھیلی لٹکا کے طواف کرے جائز ہے. بہرحال وہ کوئی منع نہیں تاکہ آدمی حفاظت رکھے. طواف صفا کے درمیان میں تھک جائے بیٹھ سکتا ہے، آرام کر سکتا ہے، پھر شروع کر دے. زندہ رشتہ داروں کے لیے کوئی طواف نہیں، قربانی کے لیے خود کریں یا ایسے آدمی کو دیں جو آپ کے سامنے کرے. ویسے تو بینک والے بھی کر دیں گے. یہ تکلیف جو ہے صرف حنفی مسلک میں ہے کہ ترتیب واجب ہے، باقی ائمہ کے نزدیک تو ترتیب واجب ہے نہیں. آگے پیچھے ہو گیا تو کوئی بات نہیں. خانہ کعبہ کا طواف افضل ہے. جتنے دن اللہ یہاں رکھے عمرے سے زیادہ طواف کریں. ہم عمرہ کرنا چاہتے ہیں حج سے پہلے کریں بعد میں جب اللہ توفیق دے. پہلے بھی جائز ہے بعد میں بھی جائز ہے. بھائی بیت اللہ کی انگلی سے لکھنے کا کوئی حدیث مبارک میں حکم نہیں ہے. میں نے طواف عصر کے ٹائم کیا. میں نے سوچا کہ مغرب کے بعد نفل واجب، نفل بھی ہے واجب بھی ہے. ماشاءاللہ واجب ہے تو نفل نہیں، نفل ہے تو واجب نہیں. 2 رکعت طواف واجب ہوتا ہے، کر لوں گا. لیکن ذہن سے بات رہ گئی، میں عزیزیہ چلا گیا. دوسرے دن آ کر 2 رکعت پڑھے کوئی حاضر نہیں. وہی عزیزیہ بھی پڑھ سکتے تھے. حج بدل اگر مفرد ہے تو کوئی بکری نہیں، اگر تمتع ہے تو بکری رکھنی پڑے گی.